ہو جائیں گے. اور اعمال اچھے تب ہوتے ہیں جب محمد کی اتباع میں کیے جائے. اگر اتباع محمد الرسول اللہ سے نکل جائے تو وہ عمل اچھا نہیں رہتا, وہ برا ہو جاتا ہے. کامیابی اللہ نے رکھی ہے اچھے اعمال کے اندر, نیکی کے اندر, اور اللہ نے اپنی محبت کا طریقہ یہ بتلا دیا ہے کہ تم میرے نبی کی اتباع کرتے رہو. اب میں اس کے لیے ایک حوالہ بھی دے دیتا ہوں. اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی ہے کہ تم کہو کہ انہوں نے سیاست مسئلہ بتا لیا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے, اور دن سارا کام کرتے رہے. قاضی بھی ہیں, وقت کے بادشاہ بھی ہیں, ظاہر ہے سارے کام ہوتے ہیں. تھکاوٹ ہوگی, تھوڑا سا آرام کیا سنت نبوی سمجھ کر لیٹ کے. حضرت بلال نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم سوئے ہوئے ہیں, اب نماز کا ٹائم ہے. کون سی نماز؟ بولو. انہوں نے یہ تو نہ کیا کہ چلو میں آذان میں کہہ دوں الصلاۃ خیر من النوم, کیونکہ وہ بلال تھے نا, وہ نبی کو ماننے والے تھے. انہوں نے اس میں یہ اضافہ نہیں کیا. لیکن گھر آئے, عمر کے گھر آئے, اور گھر میں دیکھا عمر سوئے ہوئے ہیں, تو آپ نے اس موقع پر کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم. جگانے کے لیے کیا کلمہ کہا؟ الصلاۃ خیر من النوم. اب کوئی بات نہیں کی, اذان میں تو نہیں اضافہ کیا, لیکن یہ کہہ دیا نماز جو ہے نیند سے اچھی ہے. مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر جاگ گئے. حضرت عمر کی فوراً آنکھ کھلی نا, تو وہ تو دین کو سمجھنے والے تھے, شریعت کے تابعدار تھے. فوراً انہوں نے کہا بلال اس کلمے کے کہنے کی یہ جگہ نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اس کلمے کی کہنے کی یہ جگہ نہیں ہے. اس کی جگہ محمد الرسول اللہ نے صبح کی آذان بتلائی ہے. یہ آپ نے اس لیے کہا تھا آپ نے تاکہ آئندہ آنے والوں کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے, عمل کی اصلاح ہو جائے, کہ جو جملہ جس مقام پر اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہیں ان جملوں کو اپنے مقام سے ہٹانے نہ لگ جائے, ورنہ کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے تو جگانے کے لیے یہ کلمہ کہا. تو حدیث میں حضرت عمر چونکہ اس مسئلے میں بڑے محتاط تھے, ہر مسئلے میں احتیاط کیا کرتے تھے کہ جس سے امت کے اندر گمراہی آنے کا اور عمل کے اندر خرابی آنے کا خطرہ ہو, تو حضرت عمر فوری طور پر اس کی کیا کرتے تھے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے نا, اس لیے تو اللہ کے نبی نے تعریف کیا نا, عمر جی گلی میں جو لڑکے شیطان وہ گلی بھی چھوڑ دے.